بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیور کے کمرے سے رات کو میاؤں میاؤں کی آوازیں آتی تھیں۔ شوہر سے پوچھا تو کہنے لگا کہ بلی ہوگی، پر میں مطمئن نہ ہوئی۔ اگلی رات پھر دیور کے کمرے سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ شوہر گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اٹھی اور دیور کے کمرے میں چلی گئی، پر اس رات میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام سبین ہے۔ میری شادی احمد نامی لڑکے سے ہوئی تھی، جس کا ایک بہت بڑا بنگلہ، اور یہ دونوں بھائی اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا گھر اور خاندانی کاروبار تھا۔ سب لوگ میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ میں اتنے اچھے اور امیر خاندان میں بیاہ کر گئی ہوں، جہاں پر کوئی ساس کا جھگڑا بھی نہیں ہے اور نند کی باتیں بھی نہیں سننی پڑتیں، اور اتنے امیر لوگ ہیں کہ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دونوں بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ میرا دیور ہمارے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا۔ اس گھر میں صرف ایک ہی ایسا کمرہ تھا جس کے باہر ٹیرس تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بیلکونی والا کمرہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو حسن کے پاس ہے، ایسے وہ پڑھائی کرنے کے لیے باہر ملک چلا جائے گا، پھر ہم اس کمرے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس گھر میں مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا اور میں اپنی زندگی بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن مجھے میری دوست نے مشورہ دیا کہ مانا کہ اس گھر میں کوئی سازش نہیں، کیونکہ ساس نہیں ہے، تمہارے شوہر کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، اور رشتہ دار بھی اتنی زیادہ دخل اندوزی نہیں کرتے۔ تم بالکل خوش ہو اور اپنی زندگی پر رشک کر رہی ہو، لیکن مستقبل کے بارے میں بھی سوچو۔ اس گھر میں ایک دیورانی تو آ ہی سکتی ہے جو تمہارے مقابلے کی ہوگی، اور وہ تم پر راج کر سکتی ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو تمہارے راج کو خراب تو ضرور کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اس گھر کی بہو ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کسی نہ کسی نے تو آنا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ کسی نہ کسی نے نہیں، تم اپنی بہن کو اپنے گھر سے لے جاؤ، جیسی بھی ہوگی کم سے کم تمہاری بہن ہوگی نا، اور وہ تمہارے بعد میں تمہارے سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گی۔ میں نے کہا کیا آئیڈیا ہے، بہت اچھا ہے۔ میں اپنی بہن کو ہی دیورانی بنا سکتی ہوں، اور اپنے ماں باپ کو بھی منا سکتی ہوں، اور دیور کو بھی منا لوں گی کسی طرح۔ لیکن 2 دن کے بعد گھر میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ حیران ہو گئی۔ مجھے میرے دیور کے کمرے سے بلی کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بلی کافی زوردار آوازوں میں بول رہی ہو، میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید ٹیرس کی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ روز مجھے اس کمرے سے بلی کی آواز آتی تھی، اور وہ بھی ایک ہی وقت پر، تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا کر اپنے بھائی سے کہو کہ اس کو کمرے سے نکال دے، تو انہوں نے کہا کہ جب اس کی نیند خراب ہوگی تو وہ اس کو خود نکال دے گا۔ پنکھوں کی آوازیں بھی نہیں آتی تھیں، ایسے میں بلی کی آواز اور زیادہ سنائی دیتی تھی اور نیند خراب ہوتی تھی۔ اس گھر میں آ کے میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ کام کرنے کے لیے نوکرانیاں موجود تھیں، اور کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی، اسی لیے خواب غفلت کی طرح سوتی تھی کہ صبح 12 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ ایسے میں ہلکا سا شور بھی گراں گزرتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے کون سا خود بلائی ہوئی ہے جو میں اس کو جا کے کہوں، جب اس کی نیند خراب ہوگی وہ خود ہی بلا کر بھگا دے گا، تم چھوڑو اور سو جاؤ۔ میرا شوہر تو بہت اچھا تھا، لیکن ہر وقت کام میں مصروف رہتا تھا۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ جو مرد کام میں مصروف رہے اور مصروف اسے رہنے دو، مرد کام کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ مرد اگر عورت کے قدموں میں بیٹھ جائے اور صرف اس کو پیار محبت کرتا رہے، پیسے نہ کمائے، تو ایسے مرد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ جو مرد عورتوں کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت برے لگتے ہیں۔ شروع میں یہ بہت سب کچھ اچھا لگتا ہے،
لیکن پھر عورت تنگ آ جاتی ہے۔ میرے دوست کی ایک شادی ہو چکی تھی اور شادی ٹوٹ بھی چکی تھی، اور وہ کبھی کبھی عقل کی باتیں بھی کرتی تھی۔ میں اپنے گھر گئی اور اپنے امی ابو سے اس بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا دیکھو، ابھی تو تمہاری بہن بھی پڑھائی کر رہی ہے اور تمہارا بہنوئی بھی پڑھائی کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل، لیکن منگنی کی رسم تو ہو جانی چاہیے۔ میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ لوگ سائمہ سے بھی اس کی مرضی پوچھ لیں۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور سائمہ تمہاری بہن ہے، تم اسے اس کی مرضی پوچھ لو۔ میرے ماں باپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو لڑکی سے اس کی مرضی نہ پوچھتے۔ انہوں نے مجھے سے بھی میری مرضی پوچھی تھی۔ مجھے میرے شوہر کی تصویر دیکھی تھی۔ میرا شوہر شکل و صورت کا بہت اچھا تھا، اور سب سے زیادہ بات میں نے یہی دیکھی تھی کہ وہ امیر ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میرے دیور نے یہاں پر 1 سال پڑھائی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسرے ملک چلے جانا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے منگنی یا نکاح کی رسم ہو جائے۔ میں اپنے شوہر سے بات کر لوں گی۔ میں نے اپنی بہن سے بات کی۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی میری طرح سمجھدار تھی۔ اسے بھی پتہ تھا کہ مرد کی صرف کمائی دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ اس نے بھی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے گھر کی بچی ہے، اگر وہ اس گھر میں آ جائے گی تو تمہیں بھی سکون رہے گا۔ سب بالکل سیٹ تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ پر ایک دن میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گئی اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ دراصل آج کافی عرصہ بعد دھوپ نکلی تھی۔ میں ڈھیر سارے فروٹ ٹوکری میں لے کر لان میں بیٹھی تھی۔ میرا دیور بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی دوستی بڑھانی چاہیے، تھوڑی بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ جلد ہی اس سے شادی کی بات کرنے والی ہوں۔ وہ مجھے بہت عزت دیتا تھا کہ بڑی بھابھی تو ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ مذاق کرنے لگی جب اچانک اس کے پاس سے ایک بلی گزری۔ شاید یہ وہی بلی تھی جو رات کو اس کے کمرے میں آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی کہ یہ تو وہی ہے جو ہر رات تمہارے کمرے میں آ جاتی ہے اور تم اتنی گہری نیند سوئے رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور میرے کچھ بولنے سے پہلے میرے دیور نے بری طرح کھانسنا اور چھینکنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہاری اس طرح کی چھینکیں تو رک نہیں رہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ بھابھی مجھے بلی سے الرجی ہے، بلی میرے پاس سے گزر جاتی ہے تو میری ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے فوراً جا کر نہانا ہوگا اور اپنی دوائی کھانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ۔ اس کی حالت واقعی بہت بری ہو گئی تھی۔ اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ اسے 3 سیکنڈ کے وقفے کے بعد چھینکیں آ رہی تھی۔ لیکن میں نے یہ سوچ کے حیران تھی کہ اگر بلی سے الرجی ہے تو پھر رات میں اس کی حالت ایسی کیوں نہیں ہوتی؟ ہر رات اس کے کمرے سے بلی کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ اور جب بلی کی آواز آتی ہے تو اس کے بعد اس کے چھینکنے اور کھانسنے کی آواز کیوں نہیں آتی؟ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ حسن سے بات شادی کی کرو، تم بلی اور جھینگوں کی لے کر بیٹھ گئی ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں۔ میرے شوہر نے اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ میں نے اپنی دیور سے اگلے دن بات کی۔ میرا شوہر بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ میرے دیور نے ایسی شکل بنائی کہ جیسے ہم نے اس سے اس کے گردے دونوں مانگ لیے تھے۔ اس نے کہا کہ بھابھی، میں تو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے کہا کہ شادی نہیں کرو، تمہاری صرف منگنی کروائیں گے یا پھر نکاح ہی کروائیں گے۔
رسم ویسے آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں کی جاتی ہے جہاں لوگوں کا پتہ نہ ہو۔ یہ تو گھر کی بات ہے، بھابھی کے گھر والے ہی ہیں، اپنی بھابھی کو دیکھ لو، اس میں بھلا کون سی کمی ہے؟ اس کی بہن بھی تو ہے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں اور میرا شوہر بہت ہی خوشگوار انداز میں بات کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، پھر جب تم واپس آ جاؤ گے تو تمہاری اور میری بہن کی شادی کروا دی جائے گی، اتنے میں اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے پورا پلان تیار کر لیا تھا، لیکن میرے دیور کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ اس حساب سے خوش نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس لڑکی سے تو بالکل بھی شادی نہیں کرے گا جو اسے پسند نہ ہو۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ان میں کیا خرابی ہے؟ اس نے کہا کہ بھابھی مجھے آپ کی بہن سے شادی نہیں کرنی، مجھے اس سے شادی کرنی ہے جس کو میں پسند کروں گا۔ ہم نے کہا کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن جب مجھے کوئی لڑکی پسند آئے گی میں اس سے شادی کروں گا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، پھر میں کیوں زمانے کا پریشر لوں؟ مجھے اپنی مرضی کا پورا حق ہے۔ میں نے میرے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ میرے دیور نے کہا کہ مجھے آپ کی بہن اچھی نہیں لگتی، مجھے اس میں اپنی مستقبل کی بیوی نظر نہیں آتی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ دیکھیں اس نے کیا حرکت کی ہے، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے، اگر وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روک سکتا۔ میں اس کا بھائی ہوں، اس کا باپ نہیں ہوں، میں اس کو حکم نہیں دے سکتا۔ اور وہ تمہاری تصویر میں بھی میں نے تمہیں پسند کرنے کے لیے ہی منگوائی تھی، مجھے تم پسند آئی، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی۔ اگر اسے تمہاری بہن پسند نہیں آئی تو ہم اس پر زبردستی کیوں کریں؟ میں نے کہا کہ میری بہن میں ایسا کیا خرابی ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو دنیا میں بہت سے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو صرف ایک ہی چہرہ خوبصورت لگتا ہے۔ اگر اس کی مرضی نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں کرو، تم دوبارہ اس سے شادی کی بات نہیں کرنا۔ میرے شوہر نے تو معاملہ ہی ختم کر دیا، لیکن معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، میرا تو سارا پلان خراب ہو رہا تھا، لیکن میرا دیور ایسا کیوں کرتا تھا؟ اگلے دن میں بہت زیادہ پریشان غصے میں تھی، جب پھر سے میرے دیور کے کمرے سے بلی کی آواز آنے لگی، لیکن اس کے بعد اس کے کھانسنے کی آواز نہیں آئی۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ پرسکون سو رہا تھا۔ آج ویسے بھی مجھے غصہ آیا ہوا تھا، سوچا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون سی بلی ہے جو روز میرے دیور کے کمرے میں آتی ہے۔ مجھے بے حد غصہ آیا ہوا تھا۔ میں اٹھی اور دیور کے کمرے کی طرف چلی گئی، اور میں نے دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی کے اندر سے جھانکتے ہوئے بارے میں سوچا، ویسے یہ کوئی اچھی حرکت نہیں تھی، اور میرا شوہر مجھے دیکھ لیتا تو وہ بھی غصہ کرتا کہ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے، تم کیوں میرے جوان بھائی کے کمرے میں جھانک رہی ہو؟ لیکن مجھے حقیقت جان کر ہی رہنی تھی، کیونکہ میرے دل میں ایک شک آ گیا تھا اور مجھے اپنا شک دور کرنا تھا، کیونکہ دیور نے جب سے میری بہن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا مجھے ویسے ہی اس پر غصہ آیا ہوا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو مجھے اس کے بارے میں فوراً پتہ چل جائے، تاکہ میں اس کے بھائی کو بتا سکوں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ کیونکہ جب سے اس نے انکار کیا تھا، اس کے بعد سے میں اس کی عزت نہیں کر سکتی تھی، اور یہی کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو اس کے خلاف بھڑکاؤں، اور یہی میرا بدلہ لینے کا طریقہ تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ کمرے میں کوئی بلی نہیں تھی۔ یہ تو مجھے شاید اتنی دور سے ہی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ بلی کے علاوہ اگر کوئی اور تھا تو وہ تھی ایک لڑکی جو وہاں موجود تھی، اور
ہاں جی، ایک لڑکی۔ میں نے شور ڈال دیا اور وہ دونوں بھی چونک گئے۔ لیکن جب کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ میرے شوہر کو لگا کہ مجھے وہم ہوا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لڑکی دیکھی ہے۔ میں نے کہا اس کو کہیں کہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھا کر کہے کہ یہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس بات پر دیور نے سر جھکا لیا اور میرے شوہر کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب یہ بات سچ بالکل ہے، اور میری بیوی نے جو دیکھا ہے وہی سچ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی سے شادی کر رکھی ہے اور وہ رات ہوتے ہی اس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ نیچے گلی میں رہتی ہے۔ وہ میاؤں میاؤں کی آواز ہی نکالتی ہے، یہ کہنے کے لیے کہ بلکنی کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ وہ اندر آ جائے۔ اور ہم حیران ہو گئے کہ اس نے کہا کہ تم نے شادی بھی کر لی، شرم نہیں آئی؟ کون ہے وہ لڑکی؟ میرے دیور نے کہا کہ وہ دراصل وہ ایک بیوہ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں، لیکن اس کا شوہر اس پر تشدد کرتا تھا، اور پھر ایک دن وہ اس کو بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اور ایک روز میری اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے اس کو پسند آ گئی اور میں نے اسے شادی کر لی۔ میرے شوہر نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس چالاک لڑکی نے تجھ کو اپنی باتوں میں الجھا کر شادی رچا لی، اور تو نے بیوہ سے شادی کر لی جس کے 3 بچے بھی ہیں اور عمر میں بھی کچھ زیادہ ہے تم سے۔ شرم نہیں آتی اس کے بارے میں یہ سب کرتے ہوئے؟ سامنے آ جاتے جاتے دیکھ لیا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، بلکہ ابھی بھی لوگ ہمارے بارے میں کیا ہی سوچ رہے ہوں گے۔ اگر اتنی ہمت ہی کر لی تھی تو پھر سب کے سامنے قبول بھی کرتا تھا۔ مرد بننے کا شوق تھا تو پھر مرد بن کر ہی دکھانا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو اس کی تلقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عورت کو گھر لے آئے، اس کے بعد ہماری بے عزتی نہیں ہوگی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اگر یہ اسی طرح چھپ کر ملتے رہے تو ہماری زیادہ بے عزتی ہے۔ میرے شوہر نے دیور کو کافی ساری باتیں سنائی اور اگلے دن ہی وہ جا کر اس لڑکیوں کو گھر لے آیا۔ اس کو دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ وہ 3 بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، لیکن دونوں بھائیوں نے اپنے پورشن الگ کر لیے تھے۔ اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، سب اپنی اپنی زندگی میں جیتے تھے، اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ لوگوں کی باتیں ہمیں ہی سننا پڑتی تھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔